مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے جو کرسچن معاشرے میں ہے، ہو سکتا ہے یہاں مسیحی حضرات بھی تشریف فرما ہوں۔ یہ مسیحی معاشرے میں کہاں سے آئی یہ بات؟ یقین کے ساتھ، ابھی جسے کہتے ہیں تحقیق کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اس موضوع پہ ابھی تحقیق اپنی مکمل نہیں کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میراث انبیاء ہے، میراث ائمہ ہے۔ وہ اپنے عالم دین کو، کلرجی کو، جو پریسٹ ہوتا ہے اسے فادر کہتے ہیں۔ یعنی اگر عالم دین نوجوان بھی ہے 30-35 برس کا، 40 برس کا عالم دین، کوئی 80-90 برس کا بوڑھا عام انسان مسیحی کرسچن، وہ 90 برس کا بوڑھا اس 40 برس کے جوان عالم دین کے سامنے آ کے جھک کے کہتا ہے فادر، فادر۔ یہ تصور کہیں اور سے نہیں آیا ہے۔ حقیقت میں جو اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ کی طرف سے ہدایت مردم کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کرے، اسے یہ رتبہ ملتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی قیامت تک جتنے بھی امتی ہوں گے، ہر ایک کی گردن پر رسول اللہ کا وہی حق ہوگا جو ایک بیٹے پر باپ کا حق ہوتا ہے۔ ہر ایک کی گردن پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہی حق ہوگا جو ایک باپ کا ایک بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ اور فرمانے آپ، اور جو علماء، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جب آپ وارث ہوئے انبیاء کے، آپ نے تبلیغ دین کا بار اٹھایا ہے، آپ نے ہدایت خلق کا بار اٹھایا ہے، تو آپ کے سینے میں بھی وہ دل ہونا چاہیے جو ایک باپ کا دل ہوتا ہے۔ تمام امت کے لیے جب بھی کوئی فرد، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب بھی کوئی آ کے آپ سے مشورہ لے، مسئلہ پوچھے، آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں۔